حفاظت اور اس کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے انتظامیہ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جلد سے جلد عیدگاہ کے اطراف حصار بندی کر دی جائے تاکہ اس عیدگاہ کا تحفظ ہو سکے۔ آپ تمام احباب سے میری یہ پرخلوص گزارش ہے کہ اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مالی تعاون عنایت فرمائیں اور عند اللہ معذور ہوں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد قطب شاہی مسجد میرچل اور اس کے قریب واقع عیدگاہ یہ دونوں بالراست جمعیت اہل اگر اس کی کافی وسیع جگہ ہے اور کچھ روم بھی تعمیر کیے گئے ہیں، وہاں پر کوئی دینی مدرسہ کھولنے کا خواہش مند ہے، عالمیت کا ہو یا تحفیظ القرآن کا ہو، تو ان احباب سے گزارش ہے کہ جمعیت سے رجوع ہو۔ انشاءاللہ بلا کسی معاوضہ یا کرائے کے یہ جگہ دی جائے گی تاکہ وہاں پر دینی تعلیم کا نظم ہو سکے۔ میں آپ تمام سے ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس عیدگاہ کی حصار بندی کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی تعاون فرمائیں اور عند اللہ معذور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بالجماعہ۔ محترم و معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ہم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے خادم آپ تمام کی خدمت میں ایک ایسے مقام پر آئے ہیں جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے آج سے 22 سال پہلے اسی مقام پر جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ شہر حیدرآباد سے نظام آباد کو جانے والی روڈ ہے، جس کے بیچ میں ایک علاقہ ہے میرچل کا علاقہ۔ اس علاقے میں ایک بستی ہے یلم پیٹ نام کی۔ اس بستی میں اسی راستے پر الحمدللہ عیدگاہ اہل حدیث اور مسجد توحید آج سے 22 سال پہلے اللہ کے نیک بندوں نے اسے قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ علاقہ جو کہ ایک ویران اور سنسان علاقہ تھا، اس مقام پر اللہ کے کچھ مخلص بندوں نے جب یہاں کا دورہ کیا تو انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس علاقے میں الحمدللہ ایک قطب شاہی مسجد واقع ہے جو غیر آباد تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے مسجد آباد ہوئی اور بہت ہی خوشنما اور بہت ہی صاف و شفاف مسجد کا انتظامیہ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اسی کے ساتھ اس مقام پر جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ عیدگاہ ہے قطب شاہی، اور اس مقام پر لگ بھگ 22 سال سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں نمازیں قائم ہو رہی ہے۔ شہر حیدرآباد ہی سے نہیں بلکہ یہاں کے اطراف و اکناف، دور دراز گاؤں سے اور توپران کے علاقہ جو یہاں سے نظام آباد کا راستہ ہے، وہاں سے اللہ کے بندے توحید کی محبت میں، نبی کی محبت میں سال میں 2 مرتبہ تشریف لاتے ہیں، جو مسجد قطب شاہی اور عیدگاہ اہل حدیث جو وقف بورڈ میں باضابطہ درج ہے، اور اس انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران ہم میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دیگر احباب ہیں۔ تو یہ تمام احباب کی مسلسل جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں یہ مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے عیدگاہ قائم ہوئی ہے۔ عیدین کے موقع پر ہمارے مسلم احباب کے علاوہ ہمارے وطنی بھائی غیر مسلم برادران بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور باضابطہ خطبہ بھی سنتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد تیلگو زبان میں وعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کا بھی فریضہ انجام دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
اللہ کے مخلص بندے یہاں پر آنے والوں کے لیے عید کے دن شیرخورمے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ان کے ناشتے کا بھی انتظام کرتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیب ہستیاں ہیں جو اس کار خیر میں حصہ لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، عیدگاہ کا یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی باضابطہ انتظامی کمیٹی اور جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کی میٹنگ میں یہ بات طے پائی ہے کہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی یہ واحد عیدگاہ ہے۔ آپ چوکنا نہ ہو جائیں میری بات سے۔ الحمدللہ شہر حیدرآباد میں 20 سے 22 مقامات پر عید کی نمازیں ہوتی ہے، وہ سب جو ہے کرائے کے شادی خانے لے کر یا کسی سے عاریتاً لے کر لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز، لیکن یہ مقام جہاں پر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ مقام، یہ جگہ، جیسا کہ جناب عبدالقدیر صاحب نے بتایا کہ قیامت تک کے لیے یہ جمعیت اہل حدیث کے لیے وقف رہے گی۔ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس مقام پر میں جہاں کھڑا ہوا ہوں، یہ یہاں پر نماز ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی ہوتی ہے، نیچے کے حصے میں بھی، جو اسی کا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں چٹان ہے، تو اس مقام کو بھی لیول کرنا ہے اور اس کی حد بندی کرنا ہے۔ حدود جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کونے سے لے کر وہ کونے تک ہے، وہاں تک فاروق صاحب وہاں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں تک اتنا حصہ ہے، سامنے کا مردانہ ہے اور پیچھے کا حصہ خواتین کا ہے۔ تو اس مقام کی صفائی، مرمت اور باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ اس کے گیٹ لگانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اور اس کو لیول پہ لانے کے لیے، حد بندی کے لیے لگ بھگ جو ہے 20 سے 22 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس مقام کی حد بندی کے لیے آپ تعاون فرمائیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں جمعیت کی ملکیت ہے، جمعیت کی پراپرٹی ہے۔ آپ احباب اس مقام پر آپ تعاون کیجئے اس مقام کے لیے، تاکہ اس کی باؤنڈری وال مکمل ہو سکے۔ اس کار خیر میں جو حضرات حصہ لیں گے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔